اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، راشد میر۔ ناظرین، سعودی عرب کے سابقہ انٹیلیجنس کے چیف اور امریکہ میں سابقہ سفیر شہزادہ ترکی الفیصل کا بڑا زبردست انٹرویو سامنے آیا ہے، جسے پوری دنیا میں خاصی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو کے دوران بڑی سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے اسرائیل کو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل نے عرب کی سرزمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ مکمل طور پر فلسطینیوں کے جو بنیادی حقوق ہیں اسے انہوں نے انہیں پامال کیا ہوا ہے، اور فلسطینیوں کو ان علاقوں میں جانے کی بالکل اجازت نہیں دیتا جہاں پر فلسطینیوں کی ذاتی اراضی تھی۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کومنٹس کریں۔ ناظرین، عربی نشریاتی ادارے العربیہ کے مطابق شہزادہ ترکی الفیصل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مکمل طور پر فلسطینیوں کو بنیادی حقوق سے پامال کر رہا ہے، اور فلسطینیوں کی جو املاک ہیں، جو ان کی جانیں، ان کا ضیاع کر رہا ہے، اور جس وقت اس کا جی چاہتا ہے وہ فلسطینی علاقوں پر بھی حملہ کرتا ہے، اور فلسطینیوں کو اپنی ذاتی اراضی سے اس نے محکوم کیا ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے 2 جنگوں کا ذکر کیا ہے، اور 1948 کا جنگ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن علاقوں پر 1948 میں اسرائیل قابض ہوا تھا ان علاقوں سے تمام فلسطینیوں کو بے دخل کر دیا گیا ہے، اور پھر 1967 کی جنگ کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ بیت المقدس اور اس کے ملکہ جو علاقے ہیں ان پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے، اور تل ابیب جو ہے وہ مکمل طور پر بیت المقدس پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک عرب امن اقدام کے نام سے ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو اسرائیل نے بالکل نہیں مانا، اور اس کی پے در پے جو اس کی حکومتیں انہوں نے اس معاہدے کو سبوتاش کیا ہے اور اس کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے پر عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے، اور اس معاہدے پر عمل درآمد ہوگا تو اس سے آگے پھر کوئی بات ہوگی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دریائے اردن کے مغربی علاقوں میں اسرائیل نے جو دیوار تعمیر کی ہے اس کو انہوں نے علیحدگی کی دیوار کا نام دیا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عالمی ادارہ انصاف نے اس دیوار کو غیر قانونی قرار دیا ہے، مگر پھر بھی یہ دیوار مکمل ہے اور آج بھی اس جگہ پر موجود ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس دیوار کے علاقے سے یا اس کے ملکہ علاقوں سے جن فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا گیا تھا وہ آج کل اذیتی کیمپوں میں رہ رہے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے اس کے تمام تر جو حقوق ہیں اور بنیادی حقوق سے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ انہیں نہیں مل رہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بحرین اور عرب امارات اور جو اسرائیل کے مابین جو معاہدہ ہوا ہے اس پر کڑی تنقید کی ہے انہوں نے، اور کڑی تنقید کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بحرین، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین جو معاہدہ ہوا ہے اس پر انہوں نے بڑی کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کو معاہدہ ابراہیم جغرافیہ کا نام نہ دیا جائے، کیونکہ معاہدہ ابراہیم جغرافیہ میں مکہ مکرمہ کے لوگوں کا شامل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی وہاں پر گزاری۔ اب یہ معاہدہ ابراہیم جغرافیہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بیت المقدس ہے اسے عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں تینوں کی مقدس جگہ مانا جاتا ہے، اور یہ بھی بات کی گئی ہے اس میں کہ اگر ان پر تینوں میں سے کسی کا قبضہ ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مگر دوسری طرف قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے اور سوال پوچھتا ہے کہ اگر جو یہودی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، تو پھر یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے قرآن نے اس موقف کو مکمل طور پر رد کیا ہے، اور مسلمانوں کو جذباتی کر کے یہ جو جغرافیہ ابراہیم جغرافیہ کا جو فارمولہ ہے اس پر عمل درآمد کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو بھی شاہ ترکی الفیصل نے مکمل طور پر رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بالکل غلط چیز ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عالمی مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایک احمد بن سلیمان ہے اور دوسرا جو شاہ سلیمان ہے، یہ جو شہزادہ الفیصل کی یہ جو آج یہ جو انٹرویو ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو شاہ سلیمان ہے ان کے موقف کی مکمل طور پر تائید کی گئی ہے، اور احمد بن سلیمان کے موقف کو رد کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سعودی عرب میں
جو رہنے والے لوگ ہیں وہ شاہ سلیمان کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں، تو ان کے لوگوں کے جذبات کا بھی جو احمد بن سلیمان ہے انہیں خیال رکھنا ہوگا اور انہیں اس چیز کا مکمل طور پر ادراک ہونا چاہیے۔ پھر ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بحرین کے دارالحکومت کے تھنک ٹینک سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے، ترکی الفیصل نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا ذاتی موقف ہے، یہ حکومتی موقف نہیں ہے۔ تو انہوں نے ذاتی موقف میں یہ باتیں ساری کہی ہیں اور مبصرین کے مطابق یہ باتیں انہوں نے شاہ سلیمان کے لیے کہی ہیں اور شاہ سلیمان کے موقف کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو موساد کا چیف ہے اور ساتھ ساتھ جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اور پھر جارڈ کشنر، یہ تینوں احمد بن سلیمان سے مختلف وقتوں میں ملاقاتیں کر چکے ہیں، اور جارڈ کشنر نے نیوز رپورٹر کو یہ بھی انکشاف کیا ہے، ان کے سامنے یہ بھی بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو اس سعودی عرب ہے یہ آنے والے چند دنوں میں اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب صورتحال اس وقت مشرق وسطیٰ میں چل رہی ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو ایران کا اور اسرائیل کا بڑا زبردست کنفلکٹ چل رہا ہے۔ جب سے محسن فخری زادے کو قتل کیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل کے اور ایران کے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں، بلکہ اسرائیل نے ایران کو سیریا سے نکلنے کا کہا ہے، اور دوسری جانب ایران نے جو ہے وہ امریکی بیڑوں کو اپنے نشانوں پر رکھا ہوا ہے اور جنگ کے جو بادل ہیں وہ منڈلا رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ تمام ملت اسلامیہ کو، امت مسلمہ کو اب سوچنا ہوگا کہ جو فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کو غصب کرنے والے لوگ ہیں ان کو کس طرح مانا جائے اور ان کو کس طرح تسلیم کیا جائے۔ تمام مسلمان ممالک کو اکٹھا ہو کر بیٹھنا پڑے گا اور اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ اسرائیل کو ماننا مشرق وسطیٰ کے لیے کتنا خطرناک ہے اور عرب ممالک کے لیے اسپیشلی کتنا خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اسرائیل کی ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کے مختلف حملوں میں جو ہے وہ پائی گئی ہیں، انہیں دیکھا گیا ہے، شواہد ملے ہیں کہ وہ ان میں شامل ہیں۔ تو اس لیے اسرائیل کے خلاف پاکستان کا موقف بالکل صاف واضح ہے، اس نے اسرائیل کو بالکل تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ترکی کی بات کریں تو ترکی کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کی تصویریں لگا کر سوشل میڈیا پر تو وائرل کی جا رہی ہیں، مگر دوسری طرف ترکی جو ہے وہ اپنی سفارتی سفر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بالکل ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس طرح ذاتی مفاد کے لیے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو قربان کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تو میں اپیل کرتا ہوں پورے دنیا سے اور پوری ملت اسلامیہ سے وہ یکجا ہو کر اسرائیل کو اور فلسطین کو، جو فلسطین کے علاقے پر جو اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کو چھڑانے کی بات کریں، بلکہ یہ نہ کہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔